بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ترجمۃ الباب آپ کے سامنے ہے۔ الانحراف بعد التسلیم، سلام پھرانے کے بعد امام کا قبلے سے ہٹ کر مقتدیوں کی طرف رخ کر کے بیٹھنا، یہ مطلب ہوگا الانحراف کا۔ اس میں روایت بواسطہ یعقوب ابن ابراہیم کے جابر ابن یزید ابن اسود عن ابیہ، روایت الابن عن الاب ہے کہ انہ صلی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ الصبح فلما انصرف انحرف، جب حضور نے فلما صلی، جب حضور نماز پڑھ چکے تو سلام پھرا کر آپ نے مقتدیوں کی طرف رخ کر لیا۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ بہت سی احادیث میں یہ بات وارد ہوئی ہے کہ امام مقتدیوں کی طرف رخ کر کے بیٹھ جائے، یہ مستحب ہے سلام پھرنے کے بعد۔ یہ حضور کا طریقہ بھی تھا، جسے یہ ایک روایت ہے۔ ایک روایت بخاری کی بھی ہے جس میں انحرف کی تفسیر آئی ہے۔ طلباء کو ایک نصیحت یہ کی جا رہی ہے کہ آنے والی روایت کی تخریج کر کے دوسری کتابوں میں بھی اس کے ہم معنی روایات دیکھ لی جائیں، تاکہ مرادی معنی خود صحابی متعین کر دے تو وہ زیادہ بہتر رہے گا۔ مثال کے طور پر یہاں انحرف ہے ہماری کتاب میں، بخاری میں یوں ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلی صلاۃً اقبل علینا بوجہہ۔ دیکھ رہے ہیں آپ کہ انحرف کی تفسیر خود صحابی نے سمورہ ابن جندب کے واسطے سے وہ روایت بخاری میں آئی ہے، تو وہاں اقبل علینا بوجہہ آیا۔ مسلم اور ابو داؤد میں براء ابن عازب کی روایت ہے کہ کننا اذا صلینا خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احببنا ان نکون عن یمینہ لیقبل علینا بوجہہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر بھی لیقبل علینا بوجہہ۔ اس سنت پر بھی ہمارے یہاں بہت کم عمل ہوتا ہے۔ ہم لوگ عام طور پر سلام پھرانے کے بعد قبلے کی طرف بیٹھے ہی رہتے ہیں، اسی طرف رخ کیے ہوئے ہونے کی حالت میں اجتماعی دعا بھی کرتے ہیں، حالانکہ یہ خلاف سنت ہے۔ سنت یہ ہے کہ سلام پھیرنے کے بعد چند لمحات قبلے کی طرف رخ کر کے بیٹھا جائے اور پھر مقتدیوں کی طرف رخ کر کے کچھ ذکر و اذکار، کچھ اوراد، کچھ وظائف، کچھ معمولات کر کے، اگر ہمارے مقتدی جاہل قسم کے ہیں تو دعاؤں میں ان کو بھی شریک کر لیا جائے۔ یہ بات الگ ہے کہ اس کا التزام نہ کیا جائے۔ اب ایک ترجمۃ الباب التکبیر بعد تسلیم الامام، امام کے سلام پھرا دینے کے بعد اللہ اکبر کی تسبیح پڑھنا، یعنی سلام پھر دینے کے بعد تسبیح کے لیے اللہ اکبر کہنا۔ یہ نہ سمجھیں آپ کہ سلام پھرانے کے بعد اللہ اکبر کہنا، نہیں، وہ بطور تسبیح کے ہے، نہ کہ بطور تکبیر تحریمہ یا تکبیرات انتقالیہ کے۔ نہیں، یہ روایت ان کے شیخ بشر ابن خالد العسکری سے ہے اور ابن عباس تک جا کر سند پہنچتی ہے۔ عن ابن عباس قال انما كنت اعلم انقضاء صلاة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالتکبیر، میں سمجھ لیتا تھا کہ حضور کی نماز پوری ہو گئی ہے۔ کیسے سمجھ لیتا تھا؟ کہ حضور سلام پھیرنے کے بعد جب اللہ اکبر زور سے بولتے تھے تو ہمیں اندازہ ہو جاتا تھا کہ حضور نماز سے فارغ ہو گئے ہیں۔ تو اس سے کچھ لوگوں نے یہ لکھا ہے کہ اس سے ایسا لگتا ہے کہ عبداللہ ابن عباس جماعت میں شریک نہیں ہوتے تھے، اس لیے کہ وہ چھوٹے تھے، اور اسی لیے تو، ورنہ تو انہیں یہ کہنا چاہیے تھا کہ بھئی حضور نماز سے فارغ ہو گئے، یہ سلام کے لفظ سے ہم پہچان لیتے تھے، السلام علیکم سے، تو وہ بھی تکبیر کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے قاضی ایاس کا میلان تو شرح مسلم میں اسی طرف ہے کہ ظاہر ہے کہ وہ جماعت میں شریک نہیں ہوتے تھے، لیکن دیگر علماء فرماتے ہیں کہ وہ چھوٹے بچے تھے نا، اس لیے اواخر صفوف میں رہتے تھے، تو سلام کی آواز انہیں سنائی نہیں دیتی تھی۔ لیکن جب حضور سلام پھرانے کے بعد
زور سے بطور تسبیح کے اللہ اکبر پڑھتے تھے تو انہیں پتہ چل جاتا تھا کہ حضور کی نماز ختم ہو گئی۔ یہاں علماء نے بہت اچھا ایک مسئلہ چھیڑا ہے کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جہراً ذکر کیا جا سکتا ہے۔ جو لوگ اس کو بالکل امر محدث کہتے ہیں ان کے خلاف یہ دلیل ہے کہ سلام پھرانے کے بعد حضور زور سے اللہ اکبر کہتے تھے۔ اس سے خود استحباب ثابت ہوتا ہے، اس بات کا بھی کہ زور سے اللہ اکبر ذکر وغیرہ کیا جائے صلوات مکتوبہ کے بعد، اور اس استحباب کے قائلین میں ابن حزم الظاہری وغیرہ بھی رہے ہیں۔ ابن بطال مالکی نے بھی شرح بخاری میں اس بات کو نقل کیا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی توجیہ کرتے ہیں کہ جہر وقتاً یسیراً، تھوڑی مدت کے لیے حضور جہراً تکبیر کہتے تھے تاکہ صفت ذکر ان کو سکھایا جائے۔ گویا امام شافعی نے اس کو تعلیم پر محمول کیا ہے، باقاعدہ عمل پر محمول نہیں کیا، ہمیشہ یہ معمول نہیں تھا۔ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا اپنا رجحان و نظریہ ہے۔ اور وہ لوگ استدلال کرتے ہیں جو لوگ جہراً ذکر کو بدعت کہتے ہیں اس آیت سے کہ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً اور ادعوا ربکم تضرعاً وخفیةً، اسی طرح وہ استدلال کرتے ہیں متفق علیہ ایک روایت سے کہ انکم لا تدعون اصم ولا غائبا۔ اس طریقے کی روایتوں سے وہ لوگ استدلال کرتے ہیں، لیکن امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے تو صاف لکھا ہے کہ امام کے لیے جہراً ذکر کرنا، جہراً دعا کرنا نمازوں کے بعد مسنون ہے، اس طور پر کہ مأمومین سن سکیں، اس سے زیادہ وہ نہ کرے۔ اس پر دلیل اس سے بھی ہے، مسلم شریف کی ایک روایت ہے، طلبہ سنیں گے، عبداللہ ابن زبیر کی، کہ ہر نماز کے بعد وہ سلام پھرانے کے بعد یہ پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر لا حول ولا قوة الا باللہ لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ لہ النعمت والفضل وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون۔ اور ابن زبیر آگے یہ کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحل بہن فی دبر کل صلاۃ، کہ حضور ہر نماز کے بعد زور سے یہ ذکر کرتے تھے۔ یہ مسلم کی روایت ہے، اس سے پتہ چلا کہ اس کو امر بدعی نہیں کہنا چاہیے، بلکہ علماء محققین نے لکھا کہ صحابہ بھی جہر بالذکر کرتے تھے نمازوں کے بعد، یہاں تک کہ ان کے آزو بازو والے لوگ سنتے تھے۔ خود ہمارے امام نسائی نے عمل الیوم واللیلہ میں ایک روایت نقل کی ہے بطریق عون ابن عبداللہ ابن عتبہ کہ انہوں نے نماز پڑھی عبداللہ ابن عمرو ابن عاص کے بازو میں، جب سلام پھرایا تو انہوں نے عبداللہ ابن عمرو ابن عاص کو یہ کلمات کہتے ہوئے سنا کہ انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ پھر انہوں نے عبداللہ ابن عمر کے بازو میں بھی نماز پڑھی تو وہ بھی ایسا ہی کہتے تھے، ہنس پڑے تو ابن عمر نے پوچھا کیوں ہنستے ہو؟ کہا میں نے عبداللہ ابن عمر کے پیچھے بھی نماز پڑھی بازو میں اور عبداللہ ابن عمر یعنی آپ کے پیچھے بھی، تو آپ دونوں ہی ایسا کہتے ہو، اس لیے مجھ کو خوشی کے مارے ہنسی آ گئی کہ دونوں صحابہ کے عمل میں موافقت و یگانگت ہے۔ اب جن روایتوں میں رفع صوت بالذکر کی نہیں آئی ہے، جہاں منع کیا گیا ہے کہ انکم لا تدعون اصم ولا غائبا، طلبہ سمجھیے کہ وہاں مراد مبالغہ فی رفع الصوت ہے، بہت زور زور سے نہیں پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ ادھوری روایت سے استدلال مت کرو۔ شروع کا لفظ ہے اربعوا علی انفسکم انکم لا تنادون اصم ولا غائبا، اس لیے میں نے نصیحت کی کہ پوری روایت کی تخریج کر کے دیکھا کرو، اور حضور نے اپنے ہاتھوں سے ان کو خاموش کرنے کی اور ان کی آواز پست کرنے کی کوشش فرمائی۔ مسند احمد میں روایت آئی، محمد ابن مسلم سے بھی ایک روایت آئی حضرت جابر کی کہ ایک صاحب
اپنی آواز کو ذکر میں بلند کرتے تھے تو ایک صاحب نے فرمایا لو ان ھذا خفض من صوته، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعہ فإنہ اواب۔ پتہ چلا کہ اگر کسی کا صدق اور اخلاص معروف ہو تو پھر وہ کتنا بھی زور سے ذکر کرے کوئی حرج نہیں۔ ہمارے مشائخ علماء دیوبند اور مشائخ تصوف بھی ذکر جہری کی اجازت تب ہی دیتے ہیں اپنے منتسبین و سالکین کو جب ان کے اخلاص پر ان کو مکمل اعتماد ہو جاتا ہے۔ شروع ہی سے ذکر جہری کی اجازت مستند علماء کے یہاں نہیں ملتی جو اس راہ کے باقاعدہ رہرو اور رہبر بن جاتے ہیں۔ ہاں، جب سالک اخلاص کے مرتبے تک پہنچ جاتا ہے، اس کے شیخ کو اس کے اخلاص پر اعتماد ہو جاتا ہے تو پھر وہ اس کو ذکر جہری کی اجازت دیتا ہے۔ اور اس سلسلے میں یہ بھی ذہن میں رہے کہ ذکر میں رفع صوت اور بھی جگہوں پر تو مشروع نظر آتا ہے بھیا، جیسے عیدین کے لیے نکلتے وقت زور سے اللہ اکبر کہنے کا حکم آیا، ایام عشر میں، ایام تشریق جب مینا میں ہوں تو پھر ہمیں ذکر بالجہر کرنے میں حرج کیا ہے؟ ہاں، دعا میں البتہ اخفاء سنت ہے۔ اس کے بعد کا ترجمۃ الباب ہے الامر بقراءۃ المعوذات بعد التسلیم من الصلاۃ۔ سلام پھرا لیا، ذکر کر لیا مختصر، اب کچھ اوراد اور معمولات بھی ہونے چاہیے۔ انسان ہر وقت شیطان کے شکنجے میں رہتا ہے، بالخصوص امام رازی کے کہنے کے بموجب نماز کے ذریعے وہ انسان اللہ کی گود میں پہنچ چکا تھا، اللہ کی پناہ میں پہنچ چکا تھا، اللہ نے اس کو اپنے یہاں پناہ دے دی تو کہیں عجب کا شکار نہ ہو جائے، شیطان اس کی نماز کو برباد کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے سلام پھیرنے کے بعد معوذات بھی پڑھ لے تاکہ نماز بھی برباد نہ ہو، اور باہر جب قدم رکھے مسجد سے تو اس وقت بھی وہ شیطانی وسوسوں اور شکنجوں میں نہ آئے۔ یہاں محمد ابن سلمہ کی ایک روایت جا رہی ہے عقبہ ابن عامر سے کہ امرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اقرأ المعوذات دبر کل صلاۃ۔ عقبہ ابن عامر فرماتے ہیں جو جوہنی صحابی ہیں، مصر میں جا کر بس گئے تھے، کہ حضور نے مجھ کو حکم دیا کہ میں معوذات پڑھتا رہوں، پڑھا کروں ہر نماز کے بعد۔ معوذات اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ پڑھنے والے کو ہر قسم کی برائی سے پناہ دے دیتے ہیں۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں معوذتین ہونا چاہیے، پھر معوذات کیوں کہا گیا؟ تو بعض لوگوں کے کہنے کے مطابق جمع بول کر ما فوق الواحد مراد ہے، اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس میں چونکہ مستعاذ منہ اشیاء کثیرہ ہیں، جیسے اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، شر ما خلق ایک، ومن شر غاسق اذا وقب دو، ومن شر النفاثات فی العقد تین، ومن شر حاسد اذا حسد چار، اسی طریقے سے من شر الوسواس الخناس۔ تو اس طرح 5-6 معوذ منہ کی کثرت کی بنا پر اس کو معوذات کہا گیا۔ اور یہ بھی احتمال ہے کہ معوذتین میں سورہ اخلاص کو تغلیباً شامل کر لو، یا اس لیے بھی کہ سورہ اخلاص میں شرک سے اللہ کی پناہ طلب کی گئی ہے، اس لیے اس کو بھی معوذات میں شمار کر لیا جائے گا۔ تو اس کا بھی ہمیں معمول بنا کر رکھنا چاہیے۔ غیر مقلدین جو اس کی دعوت چلاتے ہیں کہ سلام پھیرتے ہی اٹھ کر چلے جانے کا کأنہم علی الردف جیسے کہ روایتوں میں آیا، یہ غلط ہے۔ انہیں حدیث کے کٹہرے میں کھڑا رکھنا چاہیے کہ حضور سلام کے بعد کچھ معمولات کی بھی پابندی کرتے تھے۔ امرنی سے معمولات کے التزام کی طرف اشارہ ہو رہا ہے۔ پھر ترجمۃ الباب ہے الاستغفار بعد التسلیم۔ اس میں محمود ابن خالد شیخ ہیں، ان سے روایت جا رہی ہے ثوبان مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحدث ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا۔ حضور نماز سے فارغ ہونے پر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ
3 مرتبہ پڑھتے تھے۔ وقال، اور کہتے تھے اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اس سند میں آپ دیکھ رہے ہوں گے اسکرین پر ابو اسماء الرحبی نام کے راوی آئے ہیں، ان کا نام تھا عمرو ابن مرثد الدمشقی۔ وہ ثوبان مولا رسول اللہ، ثوبان ابن بجدد الہاشمی، حضور کے آزاد کردہ غلام، آپ کے صحابی، آپ کے ساتھ ہمیشہ رہے اور آپ کے بعد شام میں جا کر بس گئے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضور جب نماز سے انصراف کرتے تھے یعنی سلام پھرا دیتے تھے، انصرف ای سلم من الصلاۃ، استغفر، تو حضور 3 مرتبہ استغفر اللہ پڑھتے تھے۔ مسلم شریف میں تو باقاعدہ استغفر اللہ کے الفاظ آئے۔ یہ استغفار اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ بندہ اللہ کی عبادت کما حقہ نہیں کر سکتا ہے، اس لیے وہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کر رہا ہے۔ ایک وجہ استغفار۔ علامہ سندھی نے لکھا ہے اپنے عمل کی تحقیر کے پیش نظر استغفار کر رہا ہے کہ تیری شایان شان میں نماز پیش نہ کر سکا۔ اور بعض لوگوں نے تیسری وجہ لکھی کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون۔ اور پھر حضور یہ دعا پڑھتے تھے اللہم انت السلام، یہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، یعنی انت السلیم من المعایب والآفات ومن کل نقص، یہ بھی سمجھیے۔ اور بعض لوگوں نے لکھا انت ذو السلامت من کل نقص وآفت، ومنک السلام کا مطلب انت الذی تعطی وتمنح السلامت لمن اردتہا لہو، یعنی سلامتی تیری ہی طرف سے چلتی ہے، دنیا اور آخرت کے شرور سے سلامتی تو ہی دے سکتا ہے، تجھ ہی سے مستوہب اور مستفاد ہوگی، معایب آفات اس سے سلامتی تجھ ہی سے مانگی جائے گی۔ ہمارے اس دور میں تو خاص مانگنی چاہیے، یہ وبائی دور ہے، اس میں سلامتی کی زیادہ ضرورت ہے۔ اور تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، تیری ذات بابرکت ہے۔ شیخ جزری نے لکھا ہے، شیخ جزری اس سلسلے میں لکھتے ہیں کہ وَمِنْكَ السلام کے بعد یہ جو آتا ہے وَإِلَيْكَ يَرْجِعُ السَّلَامُ فَحَيِّنَا رَبَّنَا بِالسَّلَامُ وَأَدْخِلْنَا دَارَ السَّلَامُ، اس کی کوئی اصل نہیں ہے، بلکہ یہ بعض مقرروں اور مبتدعین کی طرف سے مختلق اور مخترع ہیں۔ آپ حدیث کے طلبہ ہیں، آپ کو ہر چیز حدیث کے معیار پر پڑھنی چاہیے اور پرکھنی چاہیے۔ تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، اس روایت سے سمجھ میں آتا ہے کہ استغفار ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ ذنوب و معاصی ہی سے ہو، بلکہ طاعتوں میں بھی استغفار کی ضرورت پڑتی ہے، اس لیے کہ طاعتوں میں سہو و غفلت ہو جاتی ہے، ضرور ہوتی ہے، اور طاعتوں کو جس طرح کرنا چاہیے ویسا نہیں ہو پاتا، اس لیے بھی استغفار کیا جانا چاہیے۔ میں اصل میں آپ کے ایک اعتراض کا جواب دینے کی کوشش کر رہا ہوں کہ نماز پڑھ کے کیا گناہ کیا کہ نماز کے بعد استغفار کیا جاتا ہے؟ گناہ نہیں ہوا، گناہ یہ ہے کہ ہم نے نماز کو کما حقہ نہیں پڑھ سکے، بارگاہ خداوندی میں صفت احسانیہ پیش کرنے میں کوتاہی برتے، اس پر استغفار کرنے جا رہے ہیں، اس لیے ہمیں اس کا معمول بنانا چاہیے۔ اور اس کے بعد کا ترجمۃ الباب ذکر بعد الاستغفار، اس میں محمد ابن عبد الاعلیٰ اور محمد ابن ابراہیم ابن سدران کے واسطے سے حضرت عائشہ کی روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا سلم قال اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اس کے بعد التحلیل بعد التسلیم کا ترجمۃ الباب ہے محمد ابن شجاع المروزی کے حوالے سے، اور روایت کے راوی ہیں عبداللہ ابن زبیر، وہو یقول کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سلم یقول لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر لا حول ولا قوة الا باللہ لا الہ الا اللہ لا نعبد الا ایاہ اہل النعمت والفضل والثناء الحسن لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون۔ مختلف قسم کے اوراد وظائف مذکور ہے، اور پھر اس کے بعد کے ترجمۃ الباب میں عدد التحلیل والذکر بعد التسلیم آیا، اس میں 3 مرتبہ کا تذکرہ بھی آیا ہے، اور اس کے بعد نوع آخر من القول عند انقضاء الصلاۃ میں دوسری ایک دعا آئی کہ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد اور ولا ينفع ذا الجد منک الجد،
اس کے دونوں ترجمے کیے گئے کہ کسی بزرگ کو اس کی بزرگی تیرے مقابلے میں کام نہیں دے سکتی، یا کسی کوشش کرنے والے کو اس کی کوشش تیرے مقابلے میں کوئی کام نہیں دے سکتی۔ اس کے بعد کی روایت محمد ابن قدامہ کے حوالے سے مغیرہ ابن شعبہ کی ہے، اور اس میں کتب المغیرۃ بن شعبۃ الی معاویۃ، صیغہ ادا میں سے ایک صیغہ کتابت کا بھی ہے، اس لیے اس پر آیا۔ پھر کم مرتن یقول والا ترجمۃ الباب اس کے بعد ہے، اس میں جواب آیا ہے کہ اخیر میں بالکل دیکھیے سند کے اور حدیث کے ثلاث مرات، کہ یہ کلمہ اور یہ دعا 3 مرتبہ پڑھا کرتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں جو ہم حدیث کی سند میں دیکھتے ہیں الحسن بن اسماعیل المجالدی اور قال اخبرنا حشیم قال اخبرنا المغیرۃ وذکر آخر وانبأنا یعقوب بن ابراہیم قال حدثنا حشیم قال اخبرنا غیر واحد، اور اس کے بعد منہم المغیرۃ عن الشعبی عن ورات کاتب المغیرہ ان معاویۃ کتب الی المغیرہ۔ پتہ چلا کہ ہمارے اسلاف میں صحابہ میں حدیث تلاش کرنے کے لیے بھی ایک دوسرے کو لکھنے کا رواج تھا، اور اجازت حدیث کتابتاً بھی عنایت فرمائی جاتی تھی۔ لہذا اگر کوئی شیخ بہت دور ہو، اس سے لقاء ممکن نہ ہو، تو کتابتاً بھی اس سے اجازت لی جا سکتی ہے۔ حدیث کے باب میں ہمیں حریص رہنا چاہیے اور اس سلسلے میں کوشاں رہنا چاہیے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔